بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ملک عراق کی ایک مشہور و معروف علمی روحانی شخصیت ولی کامل پیر کامل سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پر مبنی ہے، جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث اعظم دستگیر کے ہم اثر بھی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے مکمل سنیے گا۔ بزرگ ہستی کا تذکرہ سننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص اور اول و آخر درود پاک پڑھ کر حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور تمام مومن مومنات اور مسلمین مسلمات کی ارواح کو بھی ایصال ثواب کر دیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ جس نے آسمان ولایت کو روشن ستاروں سے مزین فرما کر ان کی کرنوں سے سارے عالم کو منور فرمایا، نیز قرب الہی کے منازل طے کرنے اور ان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے ان کی تعلیمات سے مخلوق کو راہ ہدایت پر چلنا سکھایا۔ حضرت محی الدین سید ابو العباس احمد کبیر رفاعی حسینی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی درخشاں ستاروں میں سے ایک چمکتا ستارہ ہیں۔ آپ کا نام احمد بن علی بن یحییٰ بن حازم بن علی بن رفاعہ ہے۔ جد امجد رفاعہ کی مناسبت سے رفاعی کہلائے۔ آپ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو العباس اور لقب محی الدین ہے، جبکہ مسلک کے اعتبار سے آپ شافعی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم علی بن یحییٰ کا نکاح حضرت سید منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ سے ہوا تھا، جو کہ نہایت پرہیزگار خاتون تھیں۔ انہی کے بطن سے 15 رجب المرجب 512 ہجری بمطابق 1 نومبر 1118 عیسوی میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولایت کی بشارتیں دی جانے لگی تھیں، چنانچہ تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد بن محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ام عبیدہ گاؤں کے قریب سے ہوا تو کہا، السلام علیک یا احمد۔ مریدوں نے عرض کی، ہم نے تو کسی احمد کو نہیں دیکھا۔ ارشاد فرمایا، وہ اس وقت اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، میری وفات کے بعد پیدا ہوں گے، اور ان کا نام احمد رفاعی ہے، اور روئے زمین کا ہر عبادت گزار ان کے سامنے عاجزی سے پیش آئے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے 40 دن پہلے آپ کے ماموں حضرت سید منصور بطاحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ دیکھا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اے منصور، 40 دن بعد تیری بہن کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، اور جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اسے تعلیم کے لیے شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس بھیج دینا، اور اس کی تربیت سے ہرگز غفلت نہ برتنا۔ اس خواب کے پورے 40 دن بعد حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ بچپن میں آپ علیہ رحمہ کے قریب سے 7 درویشوں کا گزر ہوا تو وہ ٹھہر کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا اور کہنے لگا، اس بابرکت درخت کا ظہور ہو چکا ہے۔ دوسرے نے کہا، اس درخت سے کئی شاخیں نکلیں گی۔ تیسرے نے کہا، کچھ عرصے میں اس درخت کا سایہ طویل ہو جائے گا۔ چوتھے نے کہا، کچھ عرصے میں اس کا پھل زیادہ ہوگا اور چاند چمک اٹھے گا۔ پانچویں نے کہا، کچھ عرصے بعد لوگ ان سے کرامات کا ظہور دیکھیں گے اور کثرت سے ان کی جانب مائل ہوں گے۔ چھٹے نے کہا، کچھ ہی عرصے بعد ان کی شان و عظمت بلند ہو جائے گی اور نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ ساتویں نے کہا، نہ جانے برائی کے کتنے دروازے ان کی وجہ سے بند ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ ان کے مرید ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اسی سال آپ کے والد ماجد کسی کام کے سلسلے میں بغداد شریف تشریف لے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کے ماموں جان شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے آپ اور آپ کی والدہ کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اپنی سرپرستی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔
قرآن پاک تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی حفظ کر چکے تھے، لہٰذا کچھ دنوں بعد حضرت شیخ منصور نے حضور علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق واسط میں حضرت شیخ علی قاری واسطی علیہ رحمہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیا۔ شیخ علی قاری نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ استاد صاحب کی بھرپور شفقت اور اپنی خداداد صلاحیت کے نتیجے میں سید احمد کبیر رفاعی نے صرف 20 سال کی عمر میں ہی تفسیر، حدیث، فقہ، معانی، منطق و فلسفہ اور تمام مروجہ علوم ظاہری کی تکمیل کر لی، اور ساتھ ہی اپنے ماموں جان شیخ منصور بطاحی علیہ رحمہ سے علوم باطنی بھی حاصل کرنے لگے۔ لطف خداوندی اور مناسبت طبعی کی وجہ سے آپ نے باطنی علوم میں بھی بہت جلد کمال حاصل کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے نامور اور جلیل القدر اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ آپ کے ماموں جان شیخ الاسلام حضرت سید منصور علیہ رحمہ اور قاضی ابو الفضل علی واسطی المعروف ابن القاری تو آپ کے اساتذہ میں سر فہرست ہیں، کیونکہ ماموں جان کی نگرانی ہی میں آپ کی تعلیم و تربیت پایہ تکمیل کو پہنچی، اور دیگر تمام اساتذہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ علوم و فنون قاضی ابو الفضل علیہ رحمہ سے ہی حاصل کیے۔ البتہ ان دونوں حضرات کے علاوہ شیخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی علیہ رحمہ، شیخ محمد بن عبد السمیع عباسی ہاشمی علیہ رحمہ اور شیخ عارف باللہ سید عبد الملک بن حسین ہربونی واسطی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ بروز جمعرات 22 جمادی الاولیٰ 578 ہجری بمطابق 13 سپتمبر 1182 عیسوی میں باوقت ظہر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عالم فنا سے عالم بقا کا سفر اختیار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے آخری کلمات کلمہ شہادت تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بستی ام عبیدہ کے گرد و نواح میں آپ کے وصال پرملال کی خبر مشہور ہو گئی۔ پس پھر کیا تھا، آپ کے آخری دیدار اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لوگ دور دور سے جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ نماز جنازہ کے وقت کئی لاکھ کا مجمع موجود تھا۔ بعد نماز جنازہ خانقاہ ام عبیدہ ہی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کی گئی۔ آج آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال مبارک کو صدیاں ہو چکی، مگر اس کے باوجود جنوبی عراق میں آپ کا میزان مبارک بے شمار عقیدت مندوں کی امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دوستو، آج ہمیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سننے اور کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔